السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمرو عیار اور کالا طلسم۔ سردار امیر حمزہ کا دربار عام لگا ہوا تھا۔ خواجہ عمرو عیار بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک بوڑھا فریادی سردار امیر حمزہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے سردار امیر حمزہ سے فریاد کرتے ہوئے خواجہ عمرو کا نام لیا تو خواجہ عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ سردار، میری بیٹی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے، اسے بوڑھی ڈائن اٹھا کر لے گئی ہے، میں اس کے لیے رات دن تڑپ رہا ہوں۔ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں خواجہ عمرو کو دے کر اپنی بیٹی کو اس بوڑھی ڈائن کے پنجے سے چھڑوا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ بوڑھے نے فریاد کرتے ہوئے کہا، بوڑھے میاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تمہاری بیٹی کو ضرور اس ظلم سے نجات دلائی جائے گی۔ رعایا کی بیٹی سردار کی بھی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے۔ اور خواجہ عمرو اتنا لالچی بھی نہیں ہے کہ اب وہ سردار امیر حمزہ کی بیٹی کی رہائی کے لیے دولت کا لالچ کرے گا۔ کیوں خواجہ عمرو؟ سردار امیر حمزہ نے بات کرتے کرتے خواجہ عمرو کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، سردار، میں ہرگز لالچی نہیں ہوں، مجھے تو بس ویسے ہی لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ اس بوڑھے کی بیٹی میری بھی تو بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے کون لالچ کرتا ہے؟ خواجہ عمرو بھلا ایسے موقعوں پر غلط بات کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے سردار امیر حمزہ کی بات کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا تھا۔ بہت خوب خواجہ عمرو، بہت خوب، ہمیں تم سے یہی امید تھی، سردار امیر حمزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بوڑھا بھی دونوں کی باتیں سن کر خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ تو سردار، اب خواجہ عمرو میری بیٹی کو رہا کرا دے گا نا، بغیر دولت کے؟ بوڑھے نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن پہلے تم ہمیں تفصیل بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کو کون اٹھا کر لے گیا ہے اور کیوں؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، میرا نام حاکم ہے اور میں دریائے لواس کے کنارے ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی ہے۔ شہزادی خوبصورتی کے لحاظ سے واقعی شہزادی ہے، اور اسے شہزادی بن کر رہنے کا بھی بے حد شوق ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اچھا خوبصورت اور قیمتی لباس پہنتی ہے، اور نقلی موتیوں کے کئی ہار بھی اس کے پاس ہیں۔ ایک روز وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی کہ ایک موٹی سی عورت وہاں سے گزری۔ اس عورت کے بال سرکنڈوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اس قدر جھریاں تھیں کہ جیسے اس کی عمر سینکڑوں سال سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں انتہائی تیز چمک تھی۔ اس نے میری بیٹی شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ شہزادی کی شادی اپنے بیٹے سے ہی کرے گی، کیونکہ شہزادی اسے پسند آ گئی ہے۔ شہزادی تو یہ بات سن کر شرما کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی، اور وہ بوڑھی عورت بھی چلی گئی۔ شہزادی نے مجھے رات کو ساری بات بتا دی تو میں نے شہزادی کو منع کیا کہ وہ جھونپڑی کے باہر نہ بیٹھا کرے۔ دوسرے روز میں مزدوری کرنے قریبی جنگل میں چلا گیا۔ میں وہاں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ شام کو جب میں واپس آیا تو جھونپڑی خالی تھی اور شہزادی وہاں موجود نہ تھی۔ میں بے حد پریشان ہوا کیونکہ شام کے بعد تو وہ کہیں نہ جاتی تھی۔ میں نے تو پہلے جھونپڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ آئی تو میں نے ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کیا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تو میں بے حد پریشان ہوا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجومی بابا رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے حساب کر کے مجھے بتایا کہ شہزادی کو اس بوڑھی ڈائن نے جادو کے زور سے اٹھا لیا ہے۔ یہ بوڑھی بہت بڑی جادوگرنی ہے، اس کا نام شمارا جادوگرنی ہے، اور یہ دور پہاڑیوں کے اندر اپنے محل نما مکان میں رہتی ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہے جو خود بھی بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا نام ماکار جادوگر ہے۔ یہ انتہائی بدصورت، ظالم اور سفاک آدمی ہے، اور انسانوں کا خون پینے کا بھی عادی ہے۔ اس بوڑھی جادوگرنی کو شہزادی بے حد پسند آئی تو اس نے اسے اٹھا لیا، اور اب 1 ماہ بعد جب نیا چاند ابھرے گا تو وہ شہزادی کی شادی زبردستی اپنے بدصورت اور ظالم لڑکے کے ساتھ کر دے گی۔ اس نے شہزادی کو اپنے محل میں قید کر دیا ہے۔ میں بے حد رویا پیٹا تو اس نجومی بابا نے مجھے بتایا کہ اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے کا خاتمہ صرف خواجہ عمرو عیار کر سکتا ہے، لیکن خواجہ عمرو دولت لیے بغیر کسی کا کام نہیں کرتا، اور دولت تو میرے پاس موجود ہی نہ تھی، اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں، شہزادی کو ضرور رہا کرایا جائے گا، سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، اور پھر وہ خواجہ عمرو سے مخاطب ہو گئے۔ خواجہ عمرو، فوراً جاؤ اور اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے کو ہلاک کر کے
شہزادی کو رہا کراؤ، تب تک یہ بوڑھا ہمارے پاس مہمان رہے گا۔ سردار امیر حمزہ نے خواجہ عمرو سے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی سردار، خواجہ عمرو نے کہا تو بوڑھا بے حد خوش ہوا۔ اس نے سردار امیر حمزہ اور خواجہ عمرو دونوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر شاہی دربان کے ساتھ وہ مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ دربار ختم ہونے پر خواجہ عمرو اپنے گھر آ گیا۔ اسے اب دل ہی دل میں اس بوڑھے پر غصہ آ رہا تھا جس کی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے اسے دو جادوگروں سے لڑنا پڑے گا، لیکن نہ ہی اس نے کوئی پیشگی نام دیا تھا اور نہ ہی سردار امیر حمزہ نے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس بوڑھے کا ہی گلا گھونٹ دے جس کی وجہ سے اسے مفت کام کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے وہ سردار امیر حمزہ سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے اب وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ ایک ملازم اندر داخل ہوا اور اس نے خواجہ عمرو کو سلام کیا۔ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ خواجہ عمرو کو ملازم پر غصہ آ گیا تھا۔ یہ بڑی تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہے، سردار امیر حمزہ نے بھجوائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بوڑھے کے کام کا پیشگی انعام ہے اور جب کام ہو جائے گا تو پھر مزید انعام بھی دیا جائے گا۔ ملازم نے ایک بڑی سی تھیلی عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر یکلخت انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے تھیلی ملازم کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، خواجہ عمرو نے ملازم سے کہا۔ جناب، میرا انعام، ملازم نے کہا تو خواجہ عمرو کے چہرے پر یکلخت غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انعام؟ کیسا انعام؟ یہ تمہیں انعام مانگنے کی جرت کیسے ہوئی؟ خواجہ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس تھیلی کی اطلاع بیگم صاحبہ کو دے دیتا ہوں، ان کا حکم ہے کہ انہیں سب اطلاعات دی جائیں، ملازم نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ارے رک جاؤ، تم تو واقعی بہت اچھے آدمی ہو، اور ہاں تم تو واقعی انعام کے حقدار ہو۔ ٹھہرو، میں دیتا ہوں تمہیں انعام، خواجہ عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی بیوی چاند ستارہ کو اس تھیلی کی اطلاع مل گئی تو پھر وہ سالم تھیلی وصول کر لے گی۔ چنانچہ اس نے سالم تھیلی بچانے کے لیے انعام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے 2 اشرفیاں نکال لی اور ملازم کو دے دی۔ ملازم 2 اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گیا، کیونکہ وہ بھی بہرحال خواجہ عمرو کا ہی ملازم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خواجہ عمرو کس قدر کنجوس آدمی ہے، اور ایسے کنجوس آدمی سے 2 اشرفیاں مل جانا واقعی اس کی خوش قسمتی تھی، اور شاید خواجہ عمرو نے بھی اپنی عادت کے خلاف ایک کی بجائے 2 اشرفیاں اس لیے دے دی تھیں کہ ملازم خوش ہو جائے اور چاند ستارہ کو بڑی تھیلی کی اطلاع نہ دے۔ ملازم نے دونوں اشرفیاں لے کر انتہائی مسرت بھرے انداز میں سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب چونکہ عمرو نے خاصا بڑا پیشگی انعام وصول کر لیا تھا، اس لیے اب اس کی طبیعت پر چھائی ہوئی وہ بیزاری جو کچھ نہ ملنے کی وجہ سے موجود تھی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور پھر وہ اپنے مکان سے نکل کر قریبی جنگل کی طرف پڑ گیا تاکہ وہاں سے سنہری چپلوں کی مدد سے اس بوڑھی جادوگرنی تک پہنچ سکے۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اپنی جوتیاں اتاری اور انہیں زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں، اور پھر زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبا دیا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بدشکل بیٹے سے اس بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو کس طرح چھڑوایا جا سکتا ہے؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی اس بوڑھی جادوگرنی کے محل میں داخل نہ ہو، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس بوڑھی جادوگرنی نے محل کے اندر ہر جگہ اس کے لیے ایسے موت کے پھندے لگا دیے ہیں جس سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو بے حد حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے بولنے والی گڑیا نے کبھی اس قسم کی بات نہ کی تھی۔ تو پھر میں اس بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو کیسے چھڑاؤں گا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے چھڑوانے کے لیے تمہیں اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بیٹے کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود جادوگر ہے۔ اس کی ماں بوڑھی جادوگرنی نے اسے اپنے جادو کا کچھ حصہ دے کر جادوگر بنا رکھا ہے، اس لیے اگر وہ بوڑھی جادوگرنی ہلاک ہو جائے تو اس کے بیٹے کو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب بوڑھی اپنے محل سے باہر ہو۔ اس محل کے اندر تمہارے لیے بے حد خطرے موجود ہیں، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن وہ بوڑھی اپنے محل سے کب باہر آئے گی؟ عمرو نے پوچھا۔ اب وہ اس وقت باہر آئے گی جب وہ شہزادی کی شادی اپنے بدشکل بیٹے سے کر دے گی، کیونکہ اسے اپنے جادو سے معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی کا بوڑھا باپ سردار امیر حمزہ تک پہنچ گیا ہے، اور سردار امیر حمزہ نے شہزادی کو چھڑوانے کے لیے خواجہ عمرو کو کہہ دیا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو نہ صرف اپنے محل تک محدود کر دیا ہے، بلکہ محل کے اندر بھی
انتہائی خوفناک پھندے لگا دیے ہیں اور تم اندر داخل ہوتے ہی ان پھندوں میں پھنس کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو بہرحال اس لڑکی شہزادی کو بچانا ہے، کیونکہ میں سردار امیر حمزہ سے وعدہ بھی کر چکا ہوں اور ان سے پیشگی انعام بھی لے چکا ہوں۔ خواجہ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سرخ پہاڑیوں میں رہنے والے ایک نیک بزرگ سے مشورہ کر کے ان سے دعائیں لے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے زنبیل میں ڈالا اور آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم کیا کہ اسے سرخ پہاڑوں میں رہنے والے نیک بزرگ کی قیامگاہ کے سامنے پہنچا دے۔ چنانچہ دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر چند لمحوں بعد جب اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول لی، تو اس نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کے ویران پہاڑوں میں ایک چٹان کے اوپر کھڑا تھا۔ سامنے ہی ایک غار میں روشنی بھی ہو رہی تھی اور اس میں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی غار اس نیک بزرگ کی قیامگاہ ہے۔ چنانچہ وہ تیزی سے اس غار کی طرف بڑھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے بزرگ مصلے پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ایک چولہا جل رہا ہے جس پر ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ آؤ خواجہ عمرو، خوش آمدید، بزرگ نے عمرو کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نیک بزرگ، میں بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بدشکل بیٹے کی قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ آپ میری رہنمائی بھی کریں اور میرے لیے دعا بھی کریں۔ خواجہ عمرو نے کہا، تمہیں تمہاری بولنے والی گڑیا نے بتا دیا ہے کہ اس بوڑھی جادوگرنی نے وہاں تمہارے لیے قدم قدم پر موت کے پھندے لگا دیے ہیں، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تم ظالم کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تم بس اتنا کرنا کہ جب تمہاری ملاقات وہاں اس لڑکی شہزادی سے ہو تو تم اپنی تلوار آدھی نیام سے باہر نکال لینا، لیکن پوری نہ نکالنا۔ جب تک اس طرح تلوار تمہارے ہاتھوں میں رہے گی، بوڑھی جادوگرنی یا اس کا بیٹا تمہاری شہزادی سے ہونے والی بات چیت نہ سن سکیں گے۔ اور پھر تم نے اس لڑکی کو کہنا ہے کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کے سر کا بال توڑ کر تمہیں دے دے۔ جیسے ہی بال تمہیں ملے گا، بوڑھی جادوگرنی کے تمام پھندے بیکار ہو جائیں گے۔ نیک بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن نیک بزرگ، اس کے لیے تو مجھے محل میں داخل ہونا پڑے گا، اور محل میں داخل ہوتے ہی میں وہاں موجود پھندوں میں پھنس جاؤں گا، پھر میں کیسے اس لڑکی شہزادی تک پہنچ سکوں گا؟ عمرو نے کہا، اس کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ جب تک تم اس لڑکی شہزادی کے کمرے تک نہ پہنچو گے، کوئی پھندا تمہارے سامنے نہ آئے گا، لیکن تم نے اس لڑکی کے کمرے میں داخل نہیں ہونا، بلکہ اسے باہر بلا لینا۔ اگر تم اس کے کمرے میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ نیک بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میرے لیے دعا بھی ضرور کریں، اور اب مجھے اجازت دیں۔ عمرو نے کہا۔ تو نیک بزرگ نے اسے دعائیں دیں اور عمرو ان سے اجازت لے کر غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے زنبیل میں سے ایک بار پھر بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، میں نے نیک بزرگ سے دعائیں بھی لے لی اور ہدایات بھی۔ اب تم بتاؤ کہ میں اس لڑکی شہزادی کو کیسے آمادہ کروں کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کے سر کا بال حاصل کر کے مجھے دے، اور وہ کیسے یہ بال حاصل کرے گی؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی شہزادی بے حد ہوشیار لڑکی ہے۔ تم اسے کہنا کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کی خوب خوشامد کرے، بوڑھی جادوگرنی کے سر میں تیل لگائے، اور اس دوران اس کے سر کا ایک بال اس طرح حاصل کرے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس دوران میں کہاں رہوں گا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ محل میں داخل ہو کر اس لڑکی شہزادی سے ملاقات کرے اور اسے سمجھا کر واپس محل سے باہر آ جائے تاکہ اس بوڑھی جادوگرنی کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ پھر دوسرے روز جائے اور اس سے بال حاصل کرے، پھر وہ سامنے آ جائے اور اس بوڑھی جادوگرنی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اور خواجہ عمرو کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس بوڑھی جادوگرنی نے اپنی روح ایک کیکڑے میں چھپا رکھی ہے، اور یہ کیکڑا سرخ سمندر کے سرخ ریت والے ساحل پر رہتا ہے۔ اس کا رنگ بھی سرخ ہے، اس لیے یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسے تلاش کرنے کے لیے خواجہ عمرو کو سرخ سمندر کی شہزادی مچھلی کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، اور سرخ مچھلی اس وقت ساحل پر آئے گی جب خواجہ عمرو اس کی پسندیدہ خوراک جو سرخ رنگ کا کیچوا ہے اس ساحل کی ریت سے نکال کر سمندر میں پھینکے گا۔
بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو خواجہ عمرو سمجھ گیا کہ اب بولنے والی گڑیا مزید کچھ نہ بتا سکے گی، اس لیے اس نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پیروں میں پہنی ہوئی سنہری چپلوں سے مخاطب ہو گیا۔ سنہری چپلوں، مجھے بوڑھی جادوگرنی کے محل کے اندر اس کمرے کے سامنے پہنچا دو جس میں بوڑھے کی لڑکی شہزادی رہتی ہے، عمرو نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے آنکھیں بند کرتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ جب پھر اسے اپنے پیروں کے نیچے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک محل کے ایک کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے جلدی سے اپنی تلوار نیام سمیت کمر سے اتاری اور اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ شہزادی، شہزادی، باہر آؤ۔ عمرو نے آدھی تلوار کو نیام سے باہر کھینچتے ہوئے شہزادی کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ دوسرے لمحے پردے ہٹے اور ایک خوبصورت لڑکی باہر آ گئی۔ وہ اپنے لباس اور شکل و صورت سے واقعی کسی ملک کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ وہ باہر خواجہ عمرو کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا تو خواجہ عمرو نے اسے اپنے متعلق بتایا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کا بوڑھا باپ سردار امیر حمزہ کے پاس فریاد لے کر آیا اور کس طرح وہ اب اسے یہاں سے بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ بوڑھی تو انتہائی خطرناک جادوگرنی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا باپ خواجہ عمرو کو یہاں بھجوائے گا، لیکن اس نے خواجہ عمرو کی موت کا مکمل بندوبست کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، جب تک میں نے یہ آدھی تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے ہماری باتیں وہ بوڑھی جادوگرنی نہیں سن سکے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس بوڑھی جادوگرنی کی خوب خوشامد کرو اور اس کے سر پر تیل لگاؤ اور پھر اس کے سر کا ایک بال اس طرح حاصل کر لو کہ اسے معلوم نہ ہو سکے۔ میں کل پھر یہاں آؤں گا، تم وہ بال مجھے دے دینا۔ جب تک وہ بال میرے پاس ہوگا بوڑھی جادوگرنی کے تمام پھندے بیکار ہو جائیں گے۔ پھر میں اس بوڑھی جادوگرنی کو ہلاک کر دوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ عمرو نے کہا تو شہزادی نے اس بات کی حامی بھر لی کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کا بال حاصل کرے گی۔ چنانچہ عمرو سے تاکید کر کے سنہری چپلوں کی مدد سے محل سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ویسے ہی یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا تو سنہری چپلوں نے اسے پلک جھپکنے میں سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچا دیا۔ عمرو نے وہاں ریت کھود کر سرخ رنگ کے ایک کینچوے کو آخرکار ڈھونڈ ہی نکالا اور پھر اس نے جیسے ہی اس سرخ کینچوے کو سمندر میں پھینکا، چند لمحوں بعد ایک سرخ رنگ کی بڑی سی مچھلی نمودار ہوئی اور وہ پانی میں تیرتے ہوئے اس سرخ کینچوے کو نکل گئی۔ میں سرخ سمندر کی مچھلی شہزادی ہوں خواجہ عمرو، تم نے مجھے میری پسندیدہ خوراک دی ہے، اس کے بدلے تم جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ مچھلی نے ساحل کے قریب آ کر انسانی آواز میں خواجہ عمرو سے کہا، مچھلی شہزادی، مجھے اس سرخ کیکڑے کی تلاش ہے جس میں بوڑھی جادوگرنی نے اپنی روح رکھی ہوئی ہے، کیا تم مجھے اس تک پہنچا سکتی ہو؟ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے اس کیکڑے کو چھپا دیا ہے، اس لیے جب تک وہ اسے خود نہ بلائے سرخ کیکڑا ظاہر نہیں ہو سکتا، اور بوڑھی جادوگرنی اس وقت اسے بلائے گی جب اسے مجبور کر دیا جائے، اور بوڑھی جادوگرنی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بوڑھی جادوگرنی کو اگر جوان بننے کا لالچ دیا جائے اور بوڑھی جادوگرنی اس بات پر یقین کر لے تو پھر اسے مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری اپنی عیاری پر منحصر ہوگا کہ تم اسے کس طرح مجبور کرتے ہو۔ سرخ مچھلی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سمندر میں غوطہ لگا کر خواجہ عمرو کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ البتہ خواجہ عمرو سمجھ گیا کہ اس بوڑھی جادوگرنی کو جوان بننے کا شوق ہے، اس لیے اس نے اپنے دل میں ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ وہ چونکہ عیار زماں تھا اس لیے جلد ہی اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور پھر دوسرے روز تک اپنے رہنے کے لیے وہ سنہری چپلوں کی مدد سے ایک غار میں پہنچ گیا، اور پھر دوسرے روز وہ تیار ہو کر سنہری چپلوں کی مدد سے ایک بار پھر اس بوڑھی محل کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جس میں بوڑھے کی لڑکی شہزادی رہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نیام اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور آدھی تلوار نیام سے باہر کھینچ کر اس نے شہزادی کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ دوسرے لمحے شہزادی باہر آ گئی۔ کیا ہوا شہزادی؟ کیا تم بوڑھی جادوگرنی کا بال حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو یا نہیں؟ خواجہ عمرو نے شہزادی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ لو بال۔ شہزادی نے ایک لمبا سا بال نکال کر عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بال لے لیا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ کیسے یہ حاصل کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے بوڑھی جادوگرنی کی خوشامد کی، وہ بے حد خوش ہوئی، پھر میں نے تمہارے کہنے پر اس کے سر پر تیل ڈالا
اور ایک بال مالش کے دوران توڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور بوڑھی جادوگرنی کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم واپس کمرے میں جاؤ، میں باہر جاتا ہوں اور اب میں تیار ہو کر آؤں گا۔ امرو نے کہا تو شہزادی سر ہلاتی ہوئی واپس کمرے میں چلی گئی۔ تو امرو سنہری چپلوں کی مدد سے محل سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے تلوار واپس نیام میں ڈال لی، اور تلوار کو کمر سے لگا کر اس نے سنہری چپلوں کو اتار کر زمیل میں ڈالا، اور زمیل میں سے اپنی جوتیاں نکال کر اس نے پہن لی، اور پھر اطمینان سے محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے باہر 2 مسلح دربان موجود تھے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک دربان نے تلوار نکالتے ہوئے امرو سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام خواجہ امرو ہے، جا کر اپنی آقا بوڑھی جادوگرنی سے کہو کہ وہ فوراً خواجہ امرو سے ملے، کیونکہ خواجہ امرو کے پاس اس بوڑھی کو جوان بنانے کا نسخہ موجود ہے۔ خواجہ امرو نے کہا تو دربان واپس مڑا اور پھاٹک سے محل کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد محل کا پھاٹک ایک بار پھر کھلا، اور امرو نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے باہر آ گئی۔ تو تم یہاں پہنچ گئے خواجہ امرو، لیکن تم میرے مقابلے پر کامیاب نہیں ہو سکتے، بوڑھی عورت نے خواجہ امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں، امرو نے کہا۔ تو بوڑھی بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس بوڑھے کی لڑکی شہزادی کو چھڑوانے کے لیے نہیں آئے جس سے میں اپنے بیٹے مکار جادوگر کی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ بوڑھی نے حیران ہو کر کہا، نہیں، میرا کسی بوڑھے اور کسی شہزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں غریب آدمیوں کے کام نہیں کیا کرتا، کیونکہ وہ مجھے دولت نہیں دے سکتے۔ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں جوان بنا دوں اور تم سے انعام حاصل کر سکوں۔ امرو نے جواب دیا، کیا تم واقعی مجھے جوان بنا سکتے ہو یا یہ بھی تمہاری عیاری کا حصہ ہے؟ بوڑھی نے کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس میں کیا عیاری ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں جوان پہلے بناؤں گا اور دولت تم سے بعد میں لوں گا، پھر کیسی عیاری؟ امرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سن لو خواجہ امرو کہ اگر تم شہزادی کی رہائی کے لیے آئے ہو تو پھر اس محل میں تمہارے لیے جگہ جگہ موت کے پھندے موجود ہیں، اور جیسے ہی تم محل میں قدم رکھو گے ان پھندوں میں پھنس کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو پھر پھندے تمہارے سامنے ظاہر ہی نہ ہوں گے۔ اس طرح مجھے بھی تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا فکر ہو سکتی ہے، کیونکہ میں اس غریب لڑکی کو بچانے کے لیے آیا ہی نہیں، امرو نے جواب دیا۔ تو بوڑھی نے سر ہلایا اور اسے اپنے ساتھ محل میں آنے کے لیے کہا۔ امرو بڑے اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس بوڑھی کے سر کا بال حاصل کر چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس بال کی موجودگی کی وجہ سے جادو کے پھندے اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اور نیک بزرگ کی بتائی ہوئی ترکیب کی وجہ سے اس بوڑھی جادوگرنی کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ محل میں داخل ہو کر 2 بار شہزادی سے ملاقات بھی کر چکا ہے۔ جب امرو محل میں داخل ہونے کے باوجود صحیح سلامت بوڑھی جادوگرنی کے ساتھ چلتا رہا اور کوئی پھندا ظاہر نہ ہوا، تو بوڑھی یہ سمجھی کہ امرو سچ بول رہا ہے۔ وہ اس لڑکی شہزادی کو اس کے پنجے سے چھڑوانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہونے لگا۔ بوڑھی جادوگرنی امرو کو ایک کمرے میں لے آئی۔ ہاں، اب دو مجھے وہ نسخہ تاکہ میں جوان ہو جاؤں، پھر میں تمہیں تمہاری منہ مانگی دولت دوں گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے امرو کو کرسی پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تو امرو نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال لی اور اسے کھول کر اس میں موجود سرخ رنگ کی تھوڑی سی مرہم نکال کر اس نے بڑھیا کے ہاتھ پر مل دی، تو بڑھیا کا جھریوں بھرا ہاتھ یکلخت کسی جوان لڑکی کے ہاتھ جیسا ہو گیا۔ واہ واہ، یہ تو واقعی شاندار نسخہ ہے۔ میں نے تو اپنے جادو کے زور سے بے حد کوشش کی کہ کسی طرح میں جوان ہو جاؤں، لیکن میری کوشش آج تک کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ڈبیا مجھے دے دو۔ بوڑھی نے اپنے جوان ہاتھ کو دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو شمالہ جادوگرنی، تم تجربہ کار بھی ہو اور سمجھدار بھی۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم بوڑھی تھیں تو تم نے اپنی جان کسی چیز میں رکھی ہوگی، اس لیے جب تک تم اپنی جان واپس اپنے جسم میں نہیں ڈال لیتی تم مکمل طور پر جوان نہیں ہو سکتی۔ ہاں، البتہ جوان ہو کر تم پھر اپنی جان واپس اس چیز میں رکھ سکتی ہو۔ امرو نے عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہ ڈبیا مجھے دو، میں جا کر یہ سب کچھ کر لیتی ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ بڑھیا نے کہا، تو امرو نے اسے ڈبیا دے دی۔ بوڑھی جادوگرنی بے حد خوش ہوئی۔ اس نے ڈبیا لی اور تیزی سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ امرو اب اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ڈبیا میں موجود مرہم کا اثر وقتی ہوگا۔ تقریباً 1 ساعت کے بعد بوڑھی واپس آئی تو وہ اب بوڑھی نظر نہ آ رہی تھی، بلکہ بھرپور جوان تھی۔
وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ تم نے کمال کر دیا خواجہ عمرو، میں تو تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی تھی، لیکن تم تو میرے دوست ہو، تم نے تو مجھے جوان بنا دیا ہے۔ اب بولو تم کیا مانگتے ہو؟ بوڑھی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شمارا جادوگرنی، کیا تم نے اپنی جان اپنے جسم میں ڈال کر مرہم لگائی تھی یا نہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں، میں نے ویسا ہی کیا تھا، اور جوان ہونے کے بعد میں نے اپنی جان دوبارہ اس چیز میں ڈال دی اور اسے واپس اسی جگہ بھجوا دیا جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ شمارا جادوگرنی نے جواب دیا۔ وہ کیا چیز ہے مجھے بتاؤ، عمرو نے کہا تو شمارا جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ شمارا جادوگرنی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ دیکھو شمارا جادوگرنی، تم سمجھدار ہو، اس لیے تم یہ بات سمجھ سکتی ہو کہ اتنے بڑے انقلاب کی شرائط ہوتی ہیں۔ بوڑھے سے جوان ہو جانا بہت بڑا انقلاب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کی کوئی شرط نہ ہوگی؟ اب دیکھو، اگر تم نے اپنی جان کسی ایسے جاندار میں رکھی ہوئی ہے جس کا تعلق پانی سے ہے تو پھر تمہارا یہ روپ عارضی ثابت ہوگا۔ عمرو نے کہا تو شمارا جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ میں نے اپنی جان کیکڑے میں رکھی ہوئی ہے تو کیا میری یہ جوانی عارضی ہوگی؟ شمارا جادوگرنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیکڑے کا تعلق چونکہ پانی سے ہوتا ہے، اس لیے تم ہمیشہ کے لیے جوان نہیں بن سکتی، عمرو نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمارا جادوگرنی نے کہا۔ تم کیکڑے سے اپنی جان نکال کر اپنے جسم میں ڈالو اور پھر مجھ سے بات کرو، پھر میں تمہیں ایک ایسی مرہم دوں گا جسے لگانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گی۔ عمرو نے کہا۔ تم وہ مرہم مجھے دو، پھر میں یہ کام کروں گی۔ شمارا جادوگرنی نے کہا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ عمرو نے کہا۔ صاف بات یہ ہے کہ مجھے واقعی تم پر اعتماد نہیں ہے، تم عیار زماں ہو، اس لیے تم سے ڈر لگتا ہے، شمارا جادوگرنی نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم پھر بھی تو میرے سامنے آؤ گی، عمرو نے کہا۔ نہیں، پھر میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، تم اپنا انعام مجھ سے پیشگی لے لو۔ شمارا جادوگرنی واقعی بے حد چالاک تھی۔ نہیں، جب تک میں تمہارا کام مکمل طور پر نہ کر لوں میں تم سے انعام نہیں لے سکتا۔ یہ لو ڈبیا، اور جا کر اپنے جسم پر اس وقت لگا لو جب تمہاری جان تمہارے جسم میں ہو، پھر تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گی۔ پھر تمہاری مرضی ہے کہ جب تمہیں میری طرف سے اطمینان ہو جائے تو تم میرے پاس آ جانا، میں اس وقت تک یہیں رہوں گا۔ عمرو نے جیب سے ایک اور ڈبیا نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ اس ڈبیا میں موجود مرہم کی خاصیت تھی کہ اسے لگانے والا کچھ دیر بعد خود بخود بے ہوش ہو جاتا تھا، اس لیے عمرو نے یہ ڈبیا شمارا جادوگرنی کو دی تھی کہ وہ اسے لگا کر بے ہوش ہو جائے گی، اور جب وہ بے ہوش ہوگی تو اس کی جان اس کے جسم میں ہوگی، اس لیے وہ اطمینان سے اسے ہلاک کر دے گا۔ شمارا جادوگرنی نے ڈبیا لی اور کمرے سے چلی گئی۔ جب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو عمرو نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں اور عمرو سے مخاطب ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شمارا جادوگرنی کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ شمارا جادوگرنی تمہاری عیاری کے جال میں پھنس کر بے ہوش ہو چکی ہے اور اس کی جان بھی اس وقت اس کے اپنے جسم میں ہے، لیکن وہ بے حد چالاک اور ہوشیار ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کالے طلسم میں قید کر رکھا ہے تاکہ تم اس تک نہ پہنچ سکو، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس کی بے ہوشی صرف چند روز کے لیے ہے، پھر وہ ہوش میں آ جائے گی اور پھر تم اسے ہلاک نہ کر سکو گے، اس لیے تمہارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، تم اس کالے طلسم کو توڑ کر اس تک پہنچ جاؤ اور اسے ہلاک کر دو۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کالا طلسم کیا ہے اور کس طرح ٹوٹے گا؟ عمرو نے پوچھا۔ کالا طلسم ایک کنواں ہے جس کی تہہ میں اس وقت شمارا جادوگرنی موجود ہے، لیکن یہ کنواں کہاں ہے اس کا علم سوائے اس شمارا جادوگرنی کے بیٹے مکار جادوگر کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کالا طلسم توڑنے کے لیے اس مکار جادوگر سے ملنے سے پہلے تمہیں اس محل کے پچھلے حصے میں واقع ایک تالاب پر جانا ہوگا۔ اس تالاب کے درمیان میں ایک سیاہ رنگ کا پھول ہے، لیکن اس تالاب کا پانی اس قدر زہریلا ہے کہ اس کے قریب جا کر بھی کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا۔ میں کمند کی مدد سے یہ پھول توڑ لوں گا، عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ کمند بھی اس پانی کے زہر کی وجہ سے گل جائے گی، اس لیے اسے کچھ اور سوچنا ہوگا، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں تو عمرو نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر اٹھ کر وہ اس کمرے سے باہر نکلا اور محل میں گھومتا پھرتا وہ محل کے عقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں واقعی ایک بڑا سا تالاب موجود تھا جس کے پانی کا رنگ گہرا نیلا تھا۔
تالاب بہت بڑا تھا اور اس تالاب کے درمیان میں ایک پودا تھا جس کے پتوں کا رنگ بھی نیلا تھا، لیکن اس کے درمیان گہرے سیاہ رنگ کا پھول تھا۔ امرو جیسے ہی اس تالاب کے قریب جانے لگا، اسے بے اختیار چکر آنے لگ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ چکر اس تالاب کے پانی سے نکلنے والی ہوا کی وجہ سے ہیں۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر جب وہ تالاب سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اب کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے یہ پھول توڑ سکے، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ آخر سوچتے سوچتے اچانک ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے اپنی ضمیل سے مقدس کمان اور تیر نکالا اور تیر کو کمان میں جوڑ کر اس نے پھول کے نچلے حصے کا نشانہ لیا اور پوری قوت سے تیر چھوڑ دیا۔ سائیں کی آواز کے ساتھ ہی تیر کمان سے نکلا اور بجلی کی سی رفتار سے وہ پھول میں لگا اور اسے توڑتے ہوئے وہ تالاب کے دوسرے کنارے سے کافی فاصلے پر زمین پر جا گرا۔ پھول اس کی نوک میں پرویا ہوا تھا اور جیسے ہی پھول چاک سے علیحدہ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور وہ تالاب غائب ہو گیا۔ اب وہاں خالی زمین تھی۔ امرو جلدی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے زمین پر پڑا ہوا تیر اٹھا لیا اور اس کی نوک سے پھول کو علیحدہ کر کے تیر اور کمان کو واپس زمین میں ڈال دیا۔ پھر زمین میں سے اس نے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، اب میں نے سیاہ پھول حاصل کر لیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی عقل مندی سے ایک اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب وہ بوڑھی جادوگرنی کے بیٹے مکار جادوگر کو تلاش کرے جو اس محل میں موجود ہے اور اسے اپنی عیاری سے اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ کالے طلسم کو ظاہر کر دے۔ جب وہ کنواں ظاہر ہو جائے تو تم سیاہ پھول اس کنویں میں پھینک دینا۔ جیسے ہی سیاہ پھول اس کنویں میں پھینکا جائے گا، کالا طلسم ٹوٹ جائے گا اور بے ہوش شمارا جادوگرنی تمہارے اس مکار جادوگر کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد تم نے مکار جادوگر کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ بے ہوش جادوگرنی کے وہ ذاتی جادوئی حصار ختم کر دے جو اس جادوگر نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے گرد قائم کر رکھا ہے۔ اس حصار کو صرف مکار جادوگر ہی ختم کر سکتا ہے۔ اس حصار کے ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، بے ہوش جادوگرنی کے چہرے پر نظر آنے والی ہلکی سی نیلی روشنی غائب ہو جائے گی۔ اس وقت تم خنجر سلیمانی سے اس مکار جادوگر کو بھی ہلاک کر سکتے ہو اور اس جادوگرنی کو بھی۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں اور امرو عیار سمجھ گیا کہ اب بولنے والی گڑیا مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے اس نے اسے واپس زمین میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ گیا تاکہ مکار جادوگر کو تلاش کرے۔ اور پھر ایک کمرے کے سامنے برآمدے میں اس نے ایک انتہائی بد شکل نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی جولی میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کتا تھا اور وہ اس سے کھیل رہا تھا۔ تمہارا نام مکار جادوگر ہے اور تم شمارا جادوگرنی کے بیٹے ہو؟ امرو نے اس کے قریب جا کر کہا تو وہ چونک کر امرو کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا نام خواجہ امرو ہے، میں یہاں تمہاری ماں کی مدد کرنے آیا تھا۔ میں نے اسے بوڑھی سے جوان بنا دیا، لیکن اس نے میری دی ہوئی مرہم کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں لگایا، جس کی وجہ سے وہ جوان تو ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر اسے فوری طور پر ہوش میں نہ لایا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ ہلاک ہو گئی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو وہ سیدھا سادہ اور بھولا بھالا بد شکل سا نوجوان بے اختیار پریشان ہو گیا۔ اس نے کتے کو ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر زور سے پھونک ماری تو ایک سیاہ رنگ کا بونا اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سیاہ بونے، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ اجنبی جو کچھ بتا رہا ہے درست بتا رہا ہے؟ مکار جادوگر نے اس بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں مکار جادوگر، اس کا نام خواجہ امرو ہے اور اس نے تمہاری ماں شمارا جادوگرنی کو مرہم دی جسے لگانے سے وہ جوان ہو گئی، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور اب وہ کالے طلسم میں قید بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سیاہ بونے نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر مکار جادوگر اور پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا خواجہ امرو؟ کالا طلسم تو بے حد خوفناک طلسم ہے، اسے تو توڑا ہی نہیں جا سکتا، صرف میری ماں ہی اس کا توڑ جانتی ہے۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم صرف اسے ظاہر کر دو، باقی کام میں کر لوں گا۔ اچھا، پھر آؤ میرے ساتھ، میں اسے ظاہر تو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں، مکار جادوگر نے کہا اور محل کے ایک حصے کی طرف چل پڑا۔ امرو اس کے پیچھے تھا۔ محل کے ایک کونے میں پہنچ کر وہ رک گیا اور اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر اپنا پیر زور سے زمین پر مارا تو کچھ فاصلے پر اچانک ایک کنواں نظر آنے لگا
جس کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ہے کالا طلسم، اب بتاؤ کس طرح اس طلسم کو توڑو گے؟ مکار جادوگر نے کہا تو امرو نے زنبیل میں سے وہی سیاہ پھول نکالا جو اس نے تیر کی مدد سے زہریلے تالاب میں سے توڑا تھا، اور آگے بڑھ کر اس نے وہ پھول اس کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پھول کنویں کی تہہ میں پہنچا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے لمحے وہ کنواں غائب ہو گیا۔ اب وہاں صاف زمین تھی جس پر شمارا جادوگرنی جوان بنی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ مکار جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ماں شمارا جادوگرنی ہے، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میری ماں تو بہت بوڑھی تھی، یہ تو جوان لڑکی ہے، مکار جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے دیے ہوئے مرہم کی وجہ سے یہ جوان ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر اسے پہچان لو، امرو نے مکار جادوگر سے کہا۔ تو مکار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر دیکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاں ہاں، میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ واقعی میری ماں ہے، لیکن یہ بے ہوش کیوں ہے؟ اسے ہوش میں لے آؤ، مکار جادوگر نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس نے مرہم کو میرے طریقے پر لگانے کی بجائے زیادہ لگا لیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور اگر یہ ہوش میں نہ آئی تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گی اور تم بھی، امرو نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، تم نے ایسا کہا تھا، تو پھر لے آؤ اسے ہوش میں، مکار جادوگر نے کہا۔ تم اس کے چہرے پر نیلی روشنی تو دیکھ رہے ہو، امرو نے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، مکار جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں نے اپنے جسم کے گرد ذاتی جادوئی حصار قائم کر رکھا ہے، اور اسے تم ہی توڑ سکتے ہو کیونکہ تم اس کے بیٹے ہو۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے گا میں تمہاری ماں کو ہوش میں نہ لا سکوں گا، اور اگر تمہاری ماں کو جلد ہوش نہ لایا گیا تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہاری ماں بھی۔ اس لیے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس ذاتی جادوئی حصار کو توڑ کر اپنی اور اپنی ماں کی زندگیاں بچا لو، امرو نے کہا۔ تو مکار جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری، اور پھر یہ ہاتھ اس نے اپنی ماں کے جسم سے لگا دیا۔ ایک کڑاکا سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی شمارا جادوگرنی کے چہرے پر نظر آنے والی نیلی روشنی غائب ہو گئی، اور مکار جادوگر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے ماں کا ذاتی جادوئی حصار توڑ دیا ہے، اب تم اسے ہوش میں لے آؤ، مکار جادوگر نے کہا۔ تو امرو نے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ مکار جادوگر کچھ سمجھتا، امرو نے اس کے سینے میں خنجر سلیمانی اتار دیا۔ مکار جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو امرو نے اس کے سینے سے خنجر کھینچا، اور پھر اس نے بے ہوش پڑی ہوئی شمارا جادوگرنی کے دل میں خنجر سلیمانی مار دیا۔ جیسے ہی خنجر سلیمانی شمارا جادوگرنی کے دل میں اترا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا، اور پھر شمارا جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میرا نام شمارا جادوگرنی تھا، اور میرے بیٹے کا نام مکار جادوگر تھا۔ میں بے حد ہوشیار اور چالاک جادوگرنی تھی، لیکن امرو عیار نے اپنی عیاری سے مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ چند لمحوں تک اس کے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر جب دھواں چھٹا تو امرو نے دیکھا کہ وہ ایک چٹیل میدان میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی لڑکی شہزادی بھی کھڑی تھی، اور اس کا خنجر سلیمانی بھی سامنے زمین پر پڑا تھا۔ امرو نے سب سے پہلے خنجر اٹھا کر زنبیل میں ڈالا، اور پھر جب اس نے شہزادی کو ساری بات بتائی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی۔ امرو نے اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں، اور زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی، اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، اور پھر خود بھی آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ انہیں سردار امیر حمزہ کے خاص خیمے کے پاس پہنچا دے۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھول لیں تو وہ شہزادی کے ساتھ سردار امیر حمزہ کے خاص خیمے کے باہر موجود تھا۔ جب سردار امیر حمزہ کو معلوم ہوا کہ خواجہ امرو بوڑھے کی لڑکی شہزادی کو چھڑوا کر لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے امرو کو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر انعام دیا، اور شہزادی کو اپنی بیٹی بنا کر انہوں نے اپنی فوج کے ایک سردار کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اور شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔